سوم کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سوم کلمہ تمجید ہے نا. آج ہم انشاءاللہ اس کلمے کے تعلق سے پڑھیں گے کہ یہ کلمہ ہے کیا. سوم کلمہ تو کلمہ جو ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد، اس کے اندر اس کلمے میں، کلمہ تمجید میں اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت ہے نا، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی. اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حضرت ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کہ کہتے ہیں پودے لگا رہے تھے، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یا نبی اللہ پودے لگا رہا ہوں. کیا کہا؟ یا نبی اللہ پودے لگا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جنت میں پودے لگانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا. یہ جنت کے پودے ہیں، یہ جنت کے کیا ہیں؟ پودے ہیں. تو ہمیں اس کلمے کے اندر ہم نے کیا کیا؟ اس کلمے کو پڑھ لیا، رٹا رٹایا، صبح شام کی دعاؤں میں بھی پڑھ لیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے نا. رٹا رٹایا ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کلمے کی گہرائی، اس کلمے کے اندر جو ہے جو گہرائی ہے سوم کلمے میں، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی سبحان اللہ ہے نا، کہ پاک ہے وہ ذات. اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. تو جب ہم اس کلمے کو پڑھیں سبحان اللہ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی پاکیزگی نظر آئے کہ اللہ رب العزت جیسا پاک کوئی نہیں، اس جیسا پاک کوئی نہیں. سب سے افضل اذکار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل اذکار لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا. تو پتہ چلا یہ جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ الحمدللہ ہے نا، تو یہ کلمات بہت قیمتی اور وزنی کلمات ہیں. تو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہے نا، یہ ترازو میں بہت بھاری، زبان پہ بہت ہلکے سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا. تو یہ جو کلمات ہیں یہ سوم کلمے میں سارے کلمے ضم ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا، سارے کلمے ضم ہیں. تو کہا کہ یہ کلمہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی اپنے دل میں ہم محسوس کریں، اس کی پاکیزگی کو محسوس کریں کہ وہ کیسا پاکیزہ ہے سبحان اللہ، اس کی پاکیزگی کیسی ہے نا، ہر عیب سے پاک. ہاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے سبحان اللہ، تمام پاکیزگی اللہ کے لیے. پوری دنیا کی پاکیزگی، پوری دنیا کے پاک صاف لوگ کتنا بھی صفائی ستھرائی کر لے، سب کی پاکیزگی ایک طرف، اور اللہ رب العزت جیسا پاک کوئی نہیں. سوچے جس نے خود پاکیزگی کو وجود دیا وہ کیسے پاک ہوگا؟ ہاں، جس نے خود پاکیزگی کو وجود دیا وہ کیسا پاک ہوگا؟ تو ہم جب سبحان اللہ کہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی اترتی ہوئی محسوس ہو. سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکیزگی والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، یعنی دنیا میں کوئی اللہ کے علاوہ تعریف کے لائق ہے ہی نہیں. تو جب ہم الحمدللہ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا ہمارے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو کہ واقعی میں اللہ کیسے پاکیزہ ہے. ہاں، والحمدللہ کیا کہا؟ تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ ہے نا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو کیسی تعریف؟ آپ کو پتہ ہے یہ جملہ جو الحمدللہ ہے والحمدللہ، یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہو نا اور ہم نے صرف الحمدللہ کہہ دیا تو اللہ کی تعریف بیان کر دی.
اس ایک جملے کے اندر اتنی گہرائی ہے الحمدللہ والحمدللہ میں، اتنا وزن ہے اس کلمے میں کہ جب بندہ کہتا ہے والحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرما رہے افضل دعا ہے، افضل دعا۔ تو واقعی میں ہم تعریف اللہ کی بیان جب پڑھتے ہیں والحمدللہ، تو ہم اللہ کا ایک ایک چیز پر احسان ادا کریں کہ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، ہر چیز میں آپ کا فضل، والحمدللہ، یا اللہ آپ کا فضل آپ نے مجھے مسلمان بنایا، والحمدللہ، یا اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ تو یہ کلمہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بھی تذکرہ آ گیا کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ تو جب ہم کہیں واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، تو ہمارا دل اس بات پر کہ اللہ واللہ اکبر، کہ کیسے اللہ بڑائی والے، سوچے پھر اللہ نے کیسے آسمان بنایا، چاند سورج ستارے سیارے بنائے، کیسے اس نے نظام کو چلایا، انسان، اللہ کی ساری مخلوقات، واللہ اکبر، واقعی اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، ہم جب کلمہ پڑھیں تو ہمارا دل اس کی تعریف سے لبریز ہو، سمجھ رہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جب بندہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ ذکر بڑا محبوب ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرش الہی ہے، اور اس کے پڑھنے سے لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا، اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کی اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں، کہ نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے سوا، ہے نا؟ اللہ کے سوا کوئی طاقت قوت نہیں ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تنگ دستی اللہ دور کرتے ہیں، بیماری میں بندہ پڑھے تو شفا ملتی ہے، سمجھ رہے؟ پریشانی اللہ دور کرتے ہیں، محتاجگی دور کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی فضیلت ہے اس کی، کہ واقعی اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف آپ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف آپ۔ بندہ بار بار پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کلمے کی برکت سے تمام رنج و غم بھی دور کر دیتے، سمجھ رہے؟ تمام رنج و غم بھی دور کر دیتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان صحابی کو، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں، آگاہ کروں، تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم دنیا کے خزانے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، مال کے کم ہونے پر رنج و غم ہوتا ہے ہمیں، مال کی زیادتی پر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ واللہ یہ دنیا بڑی چھوٹی اور حقیر اور معمولی ہے، اگر جس کے ہاتھ میں جنت کے خزانے لگ جائے تو کیا ہی قیمتی ہے وہ شخص۔ ہاں، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے فرمایا، وہ صحابی نے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں، تو یہ کلمہ کتنا خوبصورت کلمہ ہے، اس کلمے میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس کی پاکیزگی بھی کی گواہی دی گئی، اس کی شہادت کی گواہی ہے، اور جنت کے خزانے کا، جنت کا خزانہ بھی اس کلمے میں۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت یہ کلمہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ہے یہ۔ تو انشاءاللہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں، اس پورے کلمے کو پڑھیں، ایک معمول بنا لیں، صبح میں اور شام میں ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، ہم تیسرے کلمے کی پڑھیں، تاکہ اللہ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا ہم بیان کر سکیں۔ ہاں،
کتنا خوبصورت کلمہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا نفیس ہے، کتنی بیش بہا قیمتی معنوں اور مفہوم کا حامل ہے یہ کلمہ. ہاں، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی چاہے دنیا کی، چاہے شیطان کی، نفس کی، لوگوں کی، ہر چیز کی طاقت ہمارے سامنے کھڑی ہے ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے، لیکن ہم بار بار کہہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی برتری کا اقرار ہے، اظہار ہے، انسان کی بے چارگی، بے بسی کا ثبوت اس کلمے میں کہ اللہ میں بے بس، میں کچھ نہیں، آپ سب کچھ. سمجھ رہے؟ اگر کسی انسان کسی گناہ سے بچنا اور کسی خیر اور بھلائی کے کام کو سر انجام بندہ دیتا ہے تو صرف اللہ کی توفیق سے ہی دیتا ہے نا. اس چیز کا اقرار ہے اس کلمے میں. سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہم خوب پڑھیں، بلکہ اس تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جس کو شیطانی وسوسے آتے ہیں نا تو وہ یہ کلمے کو کثرت سے پڑھیں. ہاں، شیطان کے شر اور غلبے سے وہ محفوظ رہے گا. کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انشاءاللہ ہم صبح شام تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں گے، تاکہ ہمیں ان کی اس کلمے کی انوار اور برکات اور نورانیت ہمیں حاصل ہو جائے. اور جب کلمہ پڑھیں نا تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس کلمے کے انوار عطا فرمائے. میں نہیں جانتی اس کلمے میں کون کون سے خزانے اور موتی ہیں، آپ خود بہتر جانتے ہیں اس کلمے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہاں، یا اللہ آپ جانتے ہیں اس کلمے کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے. تو یا اللہ اس کلمے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، اس کلمے کے انوار ہمیں عطا فرمائیے. ہم پڑھتے جائیں، اللہ سے طلب کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، اللہ سے طلب کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں سچا پکا مخلص ایماندار بنائے، ایماندار بنائے. تو دیکھیے کلمہ جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیح، تعریف ہے اس میں، سبحان اللہ میں ہے نا، والحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور واللہ اکبر اللہ کی تکبیر بیان کرنا، ولا الہ الا اللہ تحلیل کہنا ہے نا. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا خاتمہ بالایمان پر ہونے کی علامت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے. تو یہ کلمے سے انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ برکتیں ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا